میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ پھر تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب خیال ہو ویسے بیٹھ جائیے گا، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 10 محرم یوم عاشور، یہ اپنے دامن میں بے شمار واقعات لیے ہوئے ہیں۔ اسی روز حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی روز آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ 10 محرم الحرام۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ اسی روز انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے، اور 10 محرم الحرام کو ہی آپ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ 10 محرم الحرام کو ہی
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، 10 محرم الحرام کو ہی سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف اٹھائی گئی، 10 محرم الحرام کو ہی آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل کی گئی، اور یہی 10 محرم الحرام کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اسی روز کا روزہ، اسی دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو ہی 61 سن ہجری امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مع شہزادگان اور رفقا 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اسی عاشورے کے روز دشت کربلا میں انتہائی سفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا کہ 10 محرم الحرام یہ بہت ہی اہم ترین تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صدیوں تک بڑے اہم ترین واقعات کا انتخاب محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوا، لہٰذا یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کل 25 میں نے عنوانات بیان کیے آپ کو۔ اب یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ 25 کے 25 عنوانات پر تو بیان نہیں ہو سکے گا، لیکن کون سا واقعہ کس طرح ہوا انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اسی میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی مختصر سا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں خطاؤں لغزشوں سے بچا کر، سب سے پہلے جو آپ کو میں نے بیان کیا کہ 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، قرآن پاک میں یہاں سے اس کا ارشاد شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں آپ کا مقام عطا فرمایا، اور وہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آپ سے ملاب ہوا۔ وہیں ایک درخت تھا اور اس کی مختلف روایاتیں آتی ہیں جس کے دانے کے استعمال سے روکا گیا تھا۔ ابلیس چونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے مردود و ناکام و نامراد ہوا اور بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا، اور اس کو قرآن نے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا فتویٰ دیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور اس نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ کہا کہ مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں وغیرہ وغیرہ، تو اس نے اپنا کام تو شروع رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم لے کر آدم علیہ السلام کو اس نے فلاں دانہ لینے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے قرب وغیرہ کے حوالے سے اس نے باتیں بتائیں۔ اب آدم علیہ السلام یہ کیسے تصور کر سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو خیر یہ ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد
آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، ایک عرصے تک اپنے اس معاملے پر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی طلب کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اس کلمات کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، ایک یہ بھی ملتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سب مل کے بولو، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ کے روز
عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا. تو یہ ایک گھڑی ہے. جمعہ کو عصر کے روز پیدا فرمایا گیا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کب آپ کی ولادت ہوئی؟ صبح صادق کے وقت. ہفتے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس گھڑی میں دعا کی قبولیت کا کتابوں میں لکھا ہے. جمعہ کو عصر و مغرب کے درمیان کا مختصر سا وقت ہے جس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. اور روزانہ سحر کا وقت وہ ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے. جب آدم علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہفتے میں ایک بار، اور میرے آقا کی ولادت کا وقت روزانہ. خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے سچے سے اچھا ہمارا نبی ہے، او سچے سے اچھا ہمارا نبی. تو یہ ایک مختصر سا بیان تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کی توبہ کے حوالے سے. اب 10 محرم الحرام کو ہی جنت تیار کی گئی ہے، جنت بنائی گئی. جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اس پہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا. جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جاتی ہیں اس نے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو بھی جنت کی کسی چیز سے کوئی مناسبت نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکنے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے، خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس عورت کا یعنی جنتی عورت کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. یہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنائی ہے. اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی جانے. اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں میں وہ فاصلہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جاؤ اسے دیکھو. وہ گئے اور جو نعمتیں اس میں جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی انہیں دیکھا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب تیری عزت کی قسم، جو بھی سنے گا نا جنت کا وہ اس میں داخل ہوگا. ایسی ہے جنت. پھر رب تعالیٰ نے اس جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا. پھر فرمایا اے جبریل جاؤ اسے دیکھ کر آؤ. وہ گئے، اسے دیکھا تو پھر عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا. پھر جب اللہ نے آگ پیدا کی تو فرمایا جبریل جاؤ اسے دیکھو.
جب اسے جبریل امین نے دیکھا تو عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم، جو کوئی اس کے بارے میں سنے گا اس میں داخل نہ ہوگا. پوری کو مطلب کسے داخل ہوگا اس کے اندر؟ رب تعالیٰ نے اس جہنم کو یعنی آگ کو لذتوں سے بھر دیا، لذت سے گھیر دیا. پھر فرمایا جبریل جا کے اسے دیکھو. وہ گئے تو عرض کی یا رب تیری عزت کی قسم، مجھے خطرہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہوئے بغیر نہ بچے گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت اور دوزخ کا یہ بیان جو ابھی میں نے آپ کو سنایا، جنت ہے تو بڑی اعلیٰ نعمت، ایک سے ایک نعمت، پاکیزہ شراب، جنتیوں کے لیے بازار، جو چاہیں لے لیں، کوئی قیمت ادا نہیں. جیسے یہاں تو پیسے لگتے ہیں نا، وہاں قیمت ادا نہیں کرنی ہوگی. جنت میں جانے کے لیے جو سب سے مین چیز ہے نا، سب سے مین چیز جنت میں جانے کے لیے وہ ایمان ہے. ایمان لے کر بندہ دنیا سے جائے، اور خدا کی قسم اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے یا نہیں. اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، ہم نہیں جانتے. مگر یہ بات کنفرم ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو ایمان سلامت لے کر گیا. تو اپنے رب تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. بڑا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ایمان کے ضائع ہونے سے ڈرتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کو دنیا میں ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے. آج جن چیزوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں نا، ان میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ بس ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. گناہ کی وجہ سے ایمان برباد ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، یاد رکھیے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اترنا نصیب فرمائے. پھر اعمال اچھے ہوں، اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت ملے گی. اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. اور عاشق کا اس کے آگے تمنا کیا ہے؟ تمنا یہ ہے اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. کیوں کرنا میرے دل میں الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. بس ایمان سلامت لے کے جانا ہے ہم کو. یہ یاد کر کے جائیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یاد کر کے جائیے. ہمیں ہمارا ایمان سلامت لے کے جانا ہے اور اس ایمان کو بچانا ہے. یہ سلامت لے کے جانا ہم نے سوچ تو لیا، مگر اس ایمان کو بچانا ہے کیونکہ اس کا لٹیرا ہے شیطان. یہ اس کو لوٹنے کی پوری کوشش کرتا ہے. جس سے آپ کے پاس قیمتی سامان ہوگا تو آپ کیسا بچا کر جاؤ گے؟ ایمان جیسی قیمتی کوئی شے نہیں. اور یہ پرفتن دور،
یہ پرفتن دور وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چھڑا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، سونا پاس ہے ایمان حسن تقا کا سونا ہے تیرے پاس، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سناٹا ہے ہر طرف، ایسی حالت میں سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے۔ یہ غفلت کی نیند سونا نہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم غفلت کی نیند سوئیں، لوٹ مار مچی ہے، لا دینیت، بد مذہبیت، بے حیائی، طرح طرح کے فتنے اٹھ اٹھ کر ایمان لوٹنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے میں بندہ اپنے ایمان کی سلامتی کی پرواہ نہ کرے، غفلت کی نیند سویا رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا رہے، گانے باجے سنتا رہے، معاذ اللہ گانے گنگناتا رہے، خدا نہ خواستہ کون سا گانے کا بول اس کے ایمان کو برباد کر دے، طرح طرح کے کفریہ کلمات گانوں کے بول میں ہیں، طرح طرح کے کفریہ کلمات گانوں کے بول میں ہیں، خدا نہ خواستہ کون سا فلمی ڈائلوگ، کون سا مزاحیہ کامیڈی ڈائلوگ یہ بول لے یا اس پر ہنس لے اور خدا نہ خواستہ ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے، ایسی صورتیں پیدا ہو جائیں اسے پتہ بھی نہ چلے اور وہ تو جیے چلے جا رہا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنا ایمان دنیا میں ہی ضائع کر گیا، یہ تو دعوت اسلامی والوں نے سمجھایا بھی تھا میں تو سمجھا نہیں تھا، میرا تو ایمان ضائع ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہی بات یاد رکھ لو، جو ایمان سلامت لے کر نہیں گیا نا، جو خدا نہ خواستہ ایمان سلامت لے کر نہیں گیا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں ہی جلے گا، یہ طے ہے، یہ فائنل ہے، اور یہ ہمیشہ خوش فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ ایمان برباد نہیں ہو سکتا، یہ بس یہ یاد کر کے جاؤ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا والوں کا یہ صدقہ نصیب ہو جائے ہم کو، اور ہر وقت یہ دل میں خوف داخل ہو جائے کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ طلبے ہائے ہائے ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، سلبے ایمان میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔ غور کیجئے،
یزید پلید نے جس میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تربایا تھا، ان کا ایسا عبرتناک انجام ہوا تھا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اس بد نہاد کے حکم پر امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے، مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریا فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد 10 محرم الحرام کو ابن زیاد بدنیہاد ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے بھجوا دیا۔ دارالامارت کوفے کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد کے سر، ناپاک سر کو رکھا گیا، اور جو کچھ اس کا انجام ہوا اس کے بعد کیا تھا، ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث، کندی، خولی ابن یزید، اور ایک ایک کر کے یہ جتنے بھی تھے نا، امام علی مقام کو جو قتل کرنے میں شریک تھے، کوششیں کی تھی، ان سب کی ایسی اذیت دی گئی، قتل کیے گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اب آ رہی ہے۔ مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا۔ ظالموں کا کیا معلوم تھا کہ خون شہید اس طرح رنگ لائے گا، سلطنت کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورے کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی قوم ہوگی، اور مختار کے گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، مگر وہ دل چھوڑ کر ہجروں کی طرح بھاگیں گے۔ چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی، جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مختار ثقفی جس نے قاتلین امام حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے، مگر اس کی شقاوت ازلی یعنی ازلی بدبختی غالب ہوئی اور اس سے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کہنے لگا میں میرے پاس وحی آتی ہے، کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ وسوسہ آتا ہے کہ اتنا زبردست محب اہل بیت کس طرح گمراہ ہو کر مرتد ہو گیا، اتنا بڑا محب اہل بیت، اتنی اس نے قربانیاں دی، اتنا اس نے کام کیا، اور وہ مرتد ہو جائے؟ جو اسلام سے پھرا وہ مرتد ہو گیا۔ کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے انجام دینے کی توفیق مل سکتی ہے؟ مگر یاد رکھیے میٹھے اسلام بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جو بات تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر رہا ہوں، میں اس کے لیے یہ واقعہ لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے، نہ جانے ہمارا اپنا کیا بنے گا۔ دیکھیے شیطان بھی تو بہت زبردست عالم و فاضل اور عابد و زاہد تھا، اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی، مگر شقاوت ازلی غالب آئی اور وہ کافر و ملعون ہو گیا۔ ابن سقا جو ذہین ترین عالم و مناظر تھا، مگر وقت کے غاص کی بے ادبی کا مرتکب ہو گیا۔ بلاخ نصرانی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد ذلت کی موت پر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے، اور تمہارے نواسے کے عوض ان سے دگنے یعنی ڈبل ماروں گا۔
تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون نحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کو معین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اس طرح امام علی مقام کے خون نحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی جیسے قذاب کو مقرر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں خود وہی جانتا ہے. وہ اپنی مشیت سے ظالموں کے ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کرتا ہے. قرآن میں فرماتا ہے اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے بھی کرا لیتا ہے. ڈرنا چاہیے, خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہر وقت ڈرنا چاہیے, ہر وقت ڈرنا چاہیے. اور یہ روایت بھولنے کی نہیں ہے کہ جنت مشقتوں میں گھیری گئی ہے اور جہنم لذتوں میں. کچھ مشقت اٹھا لیں, نماز کی, روزے کی, حج کی, زکوٰۃ کی, سچ کی, مدنی قافلوں کی, سنتوں پر عمل کرنے کی مشقت اٹھا لیں. گناہ چھوڑنے پر صبر کر لیں, نیکی کرنے پر صبر کر لیں, مصیبتوں پر صبر کر لیں. کربلا والوں نے مصیبت پر صبر کا درس دیا ہے, کربلا والوں نے استقامت کا درس دیا ہے, کربلا والوں نے حق اور سچ پر قائم رہنے کا درس دیا ہے. مشقت اٹھا لیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت دے دے گا. اور اگر لذتوں میں کھو گئے, گانے باجے, فلمیں, عیش, حرام روزی, بد نگاہی, بد کلامی, بری صحبت, تو طرح طرح کی اور عجیب و غریب قسم کے گناہوں کی عادتیں, لذت 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 لذت. اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے یہ موبائل کی تباہی سے. اس موبائل کی تباہی ایسی بڑھ کر آئی, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. کیا نہیں آتا اس موبائل فون میں, کیا نہیں آتا اس انٹرنیٹ کے ذریعے. اور ہماری سوچیں اچھی نہیں ہے. اس میں اچھا بھی آتا ہے, اچھا لینے والے کے لیے اچھی سوچ ضروری ہے. اچھی سوچیں کہاں ہیں؟ یہاں تو ہمارے بزرگوں کو تنہائی میں نیکیاں یاد آتی تھی, ہم کو تنہائی میں گناہ یاد آتے ہیں. جب کوئی دیکھتا تھا تو ہمارے بزرگ چھپ کر نیکیاں کرتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے, اور کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم نیکیاں کرتے کہ دیکھے دیکھے میری نیک نامی ہوگی. ہم میں اور اللہ کے نیک بندوں میں کتنا فرق ہے. ہم کو ایسے ہی نیک نظر آتے ہیں. ہمارے جیسا بھی کوئی نیک ہوتا ہے کیا؟ ہماری باتیں نیکو جیسی ہے, ہمارے چہرے نیکو جیسے ہیں, ہمارا باطن کب نیکو جیسا ہوگا, ہماری نیتیں کب نیک لوگوں جیسی ہوں گی. اللہ امام حسین کا صدقہ میں نیک بنا دے. بس ہوں بازار بڑا نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے, باطن برا ہے. مولا ظاہر اچھا ہے, باطن برا ہے. نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے, بن جا نیک بنا کر اٹھا لا, پرہیزگار بنا کر اٹھا لا, نمازی سچا نمازی بنا کر اٹھا لا, سچا بنا کر اٹھا لا. گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو کیا کروں کیا کروں گا میں.
بنے گا میرا کیا کرم فرما کرم مولا گناہوں کی نحوست پڑ رہی ہے تم بدل مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کرتا اور ہم واقعی نیک بن جائیں. واقعی نیک بن جائیں. قرآن پاک کی آیت کریمہ پر غور کریں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اللہ کے نزدیک. ان اکرمکم عند اللہ. تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے, جو پرہیزگار ہے. پرہیزگار کہتے ہیں, تقوی والا کہتے ہیں جو حرام سے بچتا ہو. اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. یہ ہے ہمارے یہاں عزت کا معیار. دولت, عزت, شہرت, منصب نہ. کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں. تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اور تقوی حرام کام چھوڑنے کا نام ہے. جو بھی حرام کام آپ اپنے ذہن میں دہرائیے کہ یہ حرام کام کا میں عادی ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں یہ حرام کام تصور کرے یہ حرام ناجائز کام کا میں کرتا ہوں, میں اس میں مبتلا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کن کن حرام اور ناجائز کام میں مبتلا ہیں. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں, اپنے گناہوں کو یاد کر لو, اپنی خطاؤں کو یاد کر لو. میرا رب بہت ہی غفور رحیم ہے. برسوں کی گناہ کی عادت کو یہ لمحے کی سچی توبہ کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے. سچی توبہ چاہیے, بس سچی توبہ کہ یا اللہ بس غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, کان پکڑتا ہوں, میں کان پکڑتا ہوں مولا, آئندہ گناہ نہیں کروں گا, آئندہ گناہ نہیں کروں گا, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. آنکھ کے, کان کے, زبان کے, دل کے, اعضاء کے, ہاتھ کے, پاؤں کے, روزگار کے, دیکھنے سننے کے, کھانے پینے کے تمام گناہوں سے بچوں گا, تیری نافرمانی سے بچوں گا مولا. اور بے شک تو جانتا ہے کون سچی توبہ کرتا ہے. تو ہمیں معاف کر دے. ہم نے کان پکڑے تیرے حضور 6 ماہ کے علی اصغر کا واسطہ لائے, جوان علی اکبر کا واسطہ لائے, جوان امام قاسم کا واسطہ لائے, عباس علمدار کے کٹے بازوں کا واسطہ لائے, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت شہادت اس پیاسے گلے کا واسطہ لائے. اے رب کریم, نانا حسنین کا واسطہ لائے. آج کے دن ہم پر رحمت کی نظر کرتے, ہمیں تقوی دے دے, پرہیزگاری دے دے, تقوی دے دے, پرہیزگاری دے دے. گناہوں کی عادت نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے مولا کریم. ہمیں بس نیک بننا نصیب کر دے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے, بے حساب جنت میں داخلہ دے دے.
بے حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ تیرے یہ مٹھی بھر بندے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت جس وقت دعا میں بیان میں شریک ہے، خواہ فیضان مدینہ میں ہے یا مدنی چینل پر کہیں بھی ہیں، اللہ اگر یہ ہم گنتی کے یہ تیرے بندے بندیاں اگر آج تو ہمارے لیے مقدر کر دے کہ انہیں بے حساب جنت میں داخلہ دیا، آج اگر ہمارا تو مقدر کر دے بلا حساب ہو جنت میں داخلہ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ رب پڑوس خلد میں سے پر کہو یا رب پڑوس خلد میں سے پر کہو عطا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا مٹا دے ساری خطائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب گناہ میں عدد جرم بھی ہے لا گناہ میں عدد جرم بھی ہے لا کرب سے نہ سکو گا کوئی سزا یا رب کرب سے نہ سکو گا کوئی سزا یا رب گناہ میں عدد جرم بھی گلا کرب سے نہ سکو گا کوئی سزا یا رب استغفر اللہ ربی العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ توبہ پر استقامت پانے کا ایک مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں۔ ان کاموں کو، ان صحبتوں کو، ان جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے جس کی وجہ سے دوبارہ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے انداز سے توبہ پر استقامت کی نعمت نصیب ہوگی۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس معاملے میں کیا کرتے ہیں۔
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بس آ کر اسی میں چھپ جاتے ہیں، یا پھر انہی اپنی رنگ رلیوں میں کھو جاتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی دے اور اس پر استقامت بھی نصیب فرما دے۔ میں 10 محرم الحرام کے چند واقعات بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چند ایک بیان کیے۔ اسی 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ نمرود یہ بڑا جابر بادشاہ تھا، سب سے پہلے اسی نے تاج سر پر رکھا تھا، لوگوں کو اپنی پوجا کرواتا تھا۔ نمرود کاہن اور نجومی بڑی کثرت کے ساتھ اس کے دربار میں رہتے تھے۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و ماہتاب یعنی چاند و سورج بالکل بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہے، اور اس کی نگہبانی کے لیے اس نے پورا ایک محکمہ قائم کیا۔ مگر تقدیر کہ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئیں۔ کاہنوں نے نمرود کو اسی خبر بھی دے دی کہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی عمر کافی کم تھی اس لیے ان کا حمل پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور تیار کر رکھا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلایا کرتی تھی، دودھ پلانے آتی تھی، اور جب وہاں پہنچتی تھی تو دیکھتی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کے کنارے چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ آ رہا ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلد بڑھتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ اس تہ خانے میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 7 برس، بعض نے کہا 13 برس اور بعض نے کہا 17 برس۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا اور ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، یہ گئے تھے کسی میلے کے اندر، پیچھے آپ نے ان کے بتوں کا ناش کیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا نا اسی کی کندھے یا گردن پر آپ نے کلاڑا لگا کر آ گئے۔ جب لوگ واپس آئے دیکھا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا پھوڑا، کس نے مارا ہے، تو کسی نے اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ مجھے گمان ہے کہ انہوں نے کیا ہوگا۔ تو آپ کو بلایا گیا کہ یہ آپ نے کیا ہے؟ بولا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جس کے کندھے پہ کلاڑ ہے اسی سے پوچھو، تمہارا خدا ہے تمہیں جواب دے گا۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کو کس نے مارا، ان کے ہاتھ پیر کس نے توڑ دیے۔ بولا یہ کیا جواب دیں گے؟ بولا یہ تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ لاجواب ہو گئے۔ آپ نے وحدانیت کا درس دیا اللہ تعالیٰ کی، اللہ واحد لا شریک ہے۔ یہ تم جن اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہو، ان کو تم خدا سمجھتے ہو۔ کوئی چاند کو خدا سمجھتا ہے، کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی آگ کو پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا، اللہ تعالیٰ آگ کا خالق ہے۔ یہ بت تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، یہ مخلوق ہے۔ خالق کے کائنات، خالق حقیقی کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سب فنا ہو جائے گا،
بس باقی رہے گی میرے رب کی ذات، سب ختم ہو جائے گا، باقی رہے گی صرف میرے رب کی ذات، اس واحد قہار کی ذات، اس رب کائنات کی ذات۔ ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں دنیا میں نہیں رہنا۔ رب کعبہ کی قسم، ہم مر جائیں گے، مر کر قبر میں جائیں گے، اگر قبر مقدر ہوئی، برزخ کا ایک عرصہ ہے، پھر قیامت کے روز حاضری ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اس کی تیاری کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی تیاری کریں۔ اللہ کرے کہ قیامت کے روز نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے کر جنت کی خوشخبری دے دی جائے، بس یہ ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی، آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ کاش کاش اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بھی آقا کے دست مبارک سے رہائی کی چٹھی مل جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میری سنتوں پر عمل کرنے والا۔ کاش، ہاتھ اٹھا دو، اللہ اس گناہ گار کا بھی بیڑا پار کرتے، مجھ گناہ گار کو بھی قیامت کے روز آقا کی شفاعت نصیب ہو اور بلا حساب حسنین کریمین کے صدقے میں جنت میں داخلہ مل جائے، ہم سے حساب نہ لیا جائے، ہم سے حساب نہ لیا جائے، بس قیامت کے روز حاضر ہوں، اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے، محبوب کے لوائے الحمد تلے جگہ ملے، محبوب شفاعت فرما دے، اللہ تعالیٰ محبوب کی شفاعت قبول کر لے اور ہمارے لیے حکم ہو جائے کہ اسے بلا حساب جنت میں داخلہ دیتا ہے، اور تیزی کے ساتھ پل صراط پار کر جائے، رب سلیم کی صداؤں کا صدقہ نصیب ہو جائے اور جنت میں آقا کا پروس نصیب ہو جائے، بس یہ نعمت نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ہماری دعا قبول کر لے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم مٹھی بھر جنت میں بلا حساب ڈال دیے جائیں گے، اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت فکر نظر یا رب، فکر نظر یا رب، لاج رکھ لے یوم عاشورہ کا صدقہ ذلت اور رسوائی سے بچا، زمان نعمت سے بچا، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا جان۔ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے میرا رب، اتنا کریم ہے میرا رب، میرے امام حسین کا رب، میرے امام حسن کا رب، مولا علی کا رب، خاتون جنت کا رب، میرے مصطفیٰ کا رب، صدیق اکبر کا رب، عمر فاروق کا رب، عثمان غنی کا رب، خلفائے راشدین کا رب، تمام صحابہ کا رب، میرے داتا کا رب، میرے خواجہ غریب نواز کا رب، میرے امام اعظم کا رب، میرے غوث اعظم کا رب عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہم رحمہم اللہ تعالی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ سامنے آیا تو آگ بھڑکائی گئی، اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ، دور دور تک پرندہ پر نہ مار سکے، لوگ بھی بڑے دور، آگ تو جلا لی، تھے تو بے وقوف، کیونکہ وہ عقل مند تو مسلمان ہوتا ہے، جو مسلمان نہیں وہ عقل مند نہیں، کیونکہ جس کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہیں آئی، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پرلے درجے کا بے وقوف وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں نہ آئے، اللہ کا ایک ہونا جس کی سمجھ میں نہ آئے۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے۔ انہوں نے آگ تو لگا لی، اتنی بڑی آگ کہ
کوئی قریب نہ جا سکے. اب سوچ رہے تھے اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے کیسے اس میں؟ کون جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے؟ تو شیطان نے پھر ان کو کچھ سجایا. تو ایک ایسا آلہ تھا منجنک ٹائپ کا کہ اس میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو اس طرف ڈال دو تو وہ آگ میں چلے جائیں گے. یہی کیا انہوں نے. اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ میری کوئی حاجت فرمایا، جس سے حاجت ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہا کہ اسی سے عرض کر دیں. کہا عرض کیا کروں، وہ میری عرض بھی جانتا ہے. یہ تھے خلیل اللہ میرے ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر. اب یہ نار کا لفظ ہوتا نا، یہ عام تھا. کہتے ہیں جتنی آگے تھی دنیا کی سب کے سب ٹھنڈی ہو گئی. سب کے سب ٹھنڈی ہو گئی. روئے زمین پر کہیں آگ کا نام و نشان نہ رہا. یہ آگ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر سلام کا لفظ نہ ہوتا، یہ آگ ٹھنڈی ہو سلامتی کے ساتھ، اگر یہ آگ کے لیے سلامتی کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا تو یہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایزا دیتی. آگ کی ٹھنڈک ایزا دیتی. یہ ہے میرے رب کی قدرت. کئی کوس کے دور میں آگ تھی، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، مگر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آگ کا واقعہ تھا جس کو آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور آپ ایک قول کے مطابق کئی دنوں تک آگ میں رہے، اور جب دیکھا تو آپ آگ میں سلامت ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. آپ نے پھر باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا. خیر یہ ایک پورا واقعہ ہے. اسی طرح 10 محرم الحرام کو ایک اور واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت کا درس دیتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، مگر وہ حق قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ زیادہ شرارت و سرکشی پر اتر آتا تھا. بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اسی دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے. جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا. جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے، اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے. بنی اسرائیل کی صورتحال کو دیکھ کر، صورتحال تو بڑی نازک تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر ان کو تسلی دی. جب دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی دریا پر ماری 12 راستے دریا میں بن گئے. بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے. فرعون بھی وہ راستہ دے کر اس پر دوڑ پڑا. جیسے ہی دریا کے بیچ میں آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کا پانی مل گیا، اور سارا فرعون کا لشکر فرعون سمیت اس دریا میں غرق ہو گیا. یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے لشکر کو فرعون کے شر سے نجات دی. وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہودیوں کو دیکھا تھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے پایا. ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزے رکھتے ہو؟ وہ بولے یہ وہ عظمت والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی فرعون سے، اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا.
ہم بھی رکھتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں, ہم زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ یہ روزہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی رکھا اور اس روزے کا حکم بھی دیا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ معظم واقعات یعنی کہ عظیم واقعات کی یادگار منانا یہ ایک اسلام کا طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ یادگاریں محض اس لیے ایک تو یادگار منانا یہ طریقہ ہے, اور سب سے بڑی یاد پتہ ہے کون سی ہے؟ سب سے بڑی یاد جس کو منانا ہی چاہیے وہ یاد کون سی ہے بتاؤں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اگر محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کوئی شے پیدا نہ کرتا, کچھ نہ ہوتا. نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں, تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. تو آقا کا جشن ولادت 12 ربیع الاول, یہ نعمتوں کی نعمت کہ وہ نعمت ملی تو ساری نعمتیں ملی, اگر وہ نعمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 تاریخ عطا فرمائی. تو یہ خوشی کا معظم ترین دن ہے, اس کو بالکل منانا چاہیے. اور الحمدللہ عاشقان رسول 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں. اب سفر المظفر ہے, اگلا مہینہ کون سا ہے؟ سفر المظفر. اور اس کی 25 تاریخ کو کیا ہے؟ فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. 25 سفر مظفر کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس مبارک ہے, اور الحمد دعوت اسلامی فیضان اعلیٰ حضرت ہے, اور طے ہے کہ جس کا کھانا اس کا گانا. تو ہم تو الحمدللہ 25 سفر مظفر کو دم دام سے مدنی چینل پر بھی فیضان مدینہ میں بھی عرس اعلیٰ حضرت بناتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا عرس مناتے ہی ہوں کہ 12ویں میں جیسے یکم ربیع الاول کو گھر سجانا ہوتا ہے نا, یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں عاشقان میلاد. تو یہ عاشقان میلاد چونکہ ان میں عاشقان اعلیٰ حضرت بھی ہوتے ہیں, تو یہ 25 سفر کو ہی اپنے گھر کو سجا لیتے ہیں, اور سجاتے ہیں 25 سفر کو لائٹیں جلا لیتے ہیں. اور جھنڈا بھی دعوت اسلامی نے ایسا پیارا دے دیا ہے, یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کے گنبد کا نقشہ پٹے والا, نیچے میرے غوث پاک کا گنبد, یہ سب سبز گنبد. ابھی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ, نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو یہ جھنڈا بھی انشاءاللہ لیں گے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ, اور یہ جھنڈا لے کر 25 سفر مظفر کو ہی اپنے گھر میں لگا دیں گے 12 جھنڈے. اور یہ جھنڈے پھر یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک, بلکہ پورے مہینے. اچھا اب جب 12ویں کا مہینہ ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے غوث کی 11ویں کا مہینہ شروع ہو جائے گا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث
سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم تو یہ کا۔ پھر 11ویں کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو یہ مدنی جھنڈا اس پر بھی لگا رہے گا، 25ویں بھی منا رہے ہیں اسی جھنڈے کے ساتھ، 12ویں بھی منا رہے ہیں اسی جھنڈے کے ساتھ، اور میرے گوشت کی 11ویں منا رہے ہیں اسی جھنڈے کے ساتھ۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی پرچم ہے، تینوں رنگ بھر دیے، تینوں رنگ بھر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے۔ کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا، بول والے میری سرکاروں کے، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، میرے آقا میں امام حسن بھی ہیں، میرے آقا میں امام حسین بھی ہیں، کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں۔ اب یہاں ایک بہت پیارا مدنی پھول عرض کرتا چلو۔ دیکھیے ایک خوشی کا موقع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، ایک خوشی کا موقع، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع۔ کیا کیا گیا؟ روزہ رکھا گیا، عبادت کے ساتھ شکر منایا گیا۔ یہ بات یاد، یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی اس میں بھی کی جاتی ہے۔ شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، ہے یا نہیں؟ جب خوشی کا، اسی طرح آپ دیکھیں 14 اگست لے لیجئے، چلے موٹی بات، 14 اگست لے لیجئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نا کہ ہمارا وطن عزیز 14 اگست کو آزاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز دیا ہم کو، اتنا آزاد ملک دیا کہ ہم کھل کر یہاں رہتے ہیں، جیتے ہیں، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ، ہمارے ملک جیسا ملک نہیں۔ میرے آقا کا مدینہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، لیکن جو بھی بات کی جائے گی وہ مکے اور مدینے کے علاوہ ہی کی جائے گی۔ تو ہمارا ملک ہے۔ اب اس کا یوم آزادی کیسے مناتے ہیں؟ آپ کے سامنے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یعنی اگر 14 اگست کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو 14 اگست کو روزہ رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ عبادت ہی ہے، عبادت کے ذریعے شکر ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول عیدوں کی عید ہے نا، عیدوں کی عید ہے، اس روز بھی الحمدللہ عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں آقا کے غلاموں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم ایسے کہاں تھے، تو اللہ کا کرم۔ تو یوں یہ بھی یاد رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مذہبی معاملات جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس کو اچھے انداز سے، عبادت کے انداز سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کے والد کو بہت محبت تھی۔ آپ کے والد کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وہیں سے ایک قافلہ نکلا، انہوں نے ڈول ڈالی، حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ میں مختصر سا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ مصر پہنچے، وہاں پھر پورا سفر طے ہوا حتیٰ کہ آپ بہت بڑے منصب پر مصر کے حوالے سے فائز ہو گئے۔ نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا، وہاں قحط پڑا تھا، اناج کے لیے
آپ کے پاس پہنچے, بھائی وغیرہ سے پہچان ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کی کیفیت پوچھی, کہا کہ آپ کی جدائی میں رو رو کر غم میں ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر آنکھ پر لگا دینا, انشاءاللہ آنکھیں درست ہو جائیں گی. چنانچہ بھائی وہ کرتا لے کر گئے, اور جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنی محبت تھی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ جب اس شہر کے اندر وہ کرتا داخل ہوا نا, اس شہر کے اندر, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی تھی. اور جیسے کرتا آپ تک پہنچا اور جیسے چہرے پر پھیرا تو آپ کی جو آنکھیں کمزور تھیں وہ بہتر ہو گئی, مدینہ ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندو, یہ بھی جو واقعہ ہوا 10 محرم الحرام کو ہوا تھا. یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لباس میں بھی برکت ہوتی ہے. تبرکات جو ہم رکھتے ہیں نا, بزرگوں کے, اولیاء کرام کے تبرکات رکھتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک تو آج تک عاشقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. اسی طرح اولیاء کرام, پیران اعظام کی کوئی نہ کوئی برکت والی چیز اپنے پر عشاق رکھتے ہیں کہ یہ ہم جب قبر میں جائیں تو ہماری قبر میں ڈال دینا وغیرہ وغیرہ. زمزم شریف سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھگو کر سفید کپڑا لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو یہ ہمارے کفن میں ڈال دینا برکت کے لیے. اور الحمدللہ اس سے برکتیں ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی برکت عطا فرمائے. تو ایسے کئی واقعہ 10 محرم الحرام کو ہوئے. انہی میں ایک واقعہ 10 محرم الحرام کا جو ہوا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا, جنہیں میں چند حصوں میں پچھلے دنوں میں بیان کر چکا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد یہ واقعہ ہوا 61 سن ہجری میں. ہجری سن یا حضرت فاروق اعظم سے ہمیں ملا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ ہجرت فرمائی وہاں سے ہجری سن چلا, تو 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. اور یہ واقعہ ہوا یوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبردست آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صحابی ہیں, ان کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کا جو بیٹا تھا یزید پلید, یہ بڑا ہی برا آدمی تھا, بہت برا آدمی تھا. یہ خلافت پر بیٹھا, یہ تخت پر بیٹھا, اور تخت پر بیٹھتے ہی اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی. جب یہ بیعت کا سلسلہ چلا تو اس نے ایک نمائندہ بھیجا مدینہ منورہ میں کہ حسین سے بیعت لی جائے, کیونکہ یہ جانتا تھا, یزید پلید یہ بات جانتا تھا کہ اگر میری ان تمام تر برائیوں کو اگر کوئی پکڑے گا تو امام حسین پکڑیں گے. ان جیسا محتسب خاموش نہیں رہ سکے گا, کیونکہ یہ بہت ہی برا انسان تھا. آپ نے منع کر دیا کہ میں اس فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں. آپ نے بیعت سے انکار کر دیا, اور دشمنی تو وہ تھی, وہاں سے پھر مزید انتقام کی آگ بھڑکی. حالات بگڑے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے. وہاں پر کوفے والوں نے آپ کو مکتوب بھیجے کہ امام ہمارے پاس کوئی امام نہیں, ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. خدا را آپ آئیے اور آ کر ہمیں امان دیجیے, ہم پر سایہ کیجیے. لیکن کوفے والوں کی پچھلی کارکردگی اچھی نہیں تھی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی کوفے میں شہید کیے گئے, تو آپ کو منع کیا گیا کہ آپ کوفے مت جائیے. تو آپ نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا اپنی وکالت دے کر کہ یہ میرے وکیل ہیں, آپ ان کو پروف کرو. چنانچہ جیسے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لاتے ہیں, کم و بیش 18,000 کوفے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ بیعت اصل امام حسین پر تھی, آپ وکیل تھے. یہاں پر یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اور ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, ہزاروں لوگ جمع, جان و مال قربان کرنے کے
وعدے کیے گئے، یقین دہانی کروائی گئی. حضرت مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو لیٹر لکھ دیا، مکتوب لکھ دیا کہ یہاں حالات ایسے ایسے ہیں، مدینہ ہے، آپ آ جائیے. وہاں سے مکتوب نکلا. یہاں پر یزید پلید کو خبر ملی کہ تیرے پیچھے کوفہ میں یہ ہو رہا ہے. اس بدبخت نے بانی شر، بانی فساد ابن زیاد بدنیہات کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا کہ کسی صورت میں بھی اس تمام چیزوں کو کچل اور مجھے کارکردگی دے، مجھے بتا کیا ہوا. چنانچہ کارگزاری دینے کی جب باری آئی تو اس نے تو سارے کوفیوں کو جمع کیا، سب کو ڈرایا دھمکایا، جان سے مار دیں گے، تمہاری مال لے لیں گے، تمہاری اولادوں کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے. سب ڈر گئے اور امام مسلم نقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. حتیٰ کہ ابن زیاد بدنیہات بدبخت نے سیدنا مسلم نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. آپ کے 2 شہزادے عون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو بھی شہید کر دیا اور کارگزاری بھیج دی یزید پلید کو. اب یہاں پر حضرت مسلم نقیل شہید ہوتے ہیں اور وہاں سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لیے سفر کرتے ہیں. یہ اتفاق تھا. جب سفر شروع ہوا کافی سمجھایا کہ کوفے کا سفر مت کیجئے، وہاں مطلب کہ یہ بے وفا لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لے لیا تھا ذہن میں کہ بس میں نے جانا ہے اور جا کر وہاں پر ان پر سایہ کر رہا ہے، کیونکہ امام تھے، امام کو حالات کا پتہ تھا. لیکن کافی لوگوں نے منع کیا. شاعر کہتا ہے سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا. صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، جانا کوفہ کا تو ہرگز نہیں، بہتر مت جا. حق نما آئینہ ہے رخ تیرا، اندھے ہیں وہی، لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا. سنگ باراں سے بچا جام بلوری اپنا، ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر مت جا. گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا. چلتے ہیں سر سرے آفات کے مظلم جھونکے، شمع رو قلعہ فانوس سے باہر مت جا. بوسعید ابن عمر، جابر ابن عباس، تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا. بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی. کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا مت جا. مگر ہونا وہی تھا جو قدرت کو منظور تھا. آپ اپنے ساتھ رفقا کو لے کر کوفے کی طرف بڑھے. وہاں ابن زیاد بدنیہاد نے حور کے ساتھ 1000 کا لشکر بھیجا. قادسیہ سے لے کر آگے تک کا سارا راستہ گھیر لیا گیا کہ حسین جہاں بھی ملے انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ایک مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نمائندہ ملا جسے شہادت کے وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. یوں تو بے وفائی کی تھی سب نے، لیکن آپ نے فرمایا تھا اگر ہو سکے تو حسین کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے، وہ اپنے گھر سے نہ نکلیں. ایک نمائندہ یہ کہنے کے لیے سفر اس نے اختیار کیا. راستے میں اس کی ملاقات امام حسین سے ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو امام مسلم نقیل کی شہادت کی خبر ملی. شاکنگ نیوز تھی، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو مکتوب ملا کہ وہاں پر دعوتیں ہیں، بیعت ہیں، خوب مطلب کہ رونقیں، اور یہ کیا ہو گیا؟ سارا واقعہ پتہ چلا. پھر رفقا نے کہا کہ حضور لوٹ چلیں.
آپ نے فرمایا نہیں، قدم اٹھ چکے ہیں، اب آگے کی طرف بڑھیں گے۔ آگے بڑھے تو آگے حور کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، ملاقات ہوئی، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ابن زیاد نے کہا ہے کہ آپ کو یہیں روکا جائے یا تو آپ یزید کی بیعت کریں، اور اس طرح مطلب مطالبے شروع ہوئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو مجھے اسی طرح لیٹر لکھے گئے، مکتوب لکھے گئے، میں خود سے نہیں آیا ہوں، اگر کوفے والوں کے دل بدل گئے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف چلے جانے دو، لڑنے کے لیے تو آپ چلے ہی نہ تھے۔ اب یہ بات چیت چل رہی تھی، ان حر کے دل میں اہل بیت کی محبت تو تھی، لیکن ابن زیاد بدنیہاد اور یزید کے ظلم و ستم کا ڈر بھی تھا۔ گفتگو چلتی کی پیچھے سے ابن زیاد بدنیاد لشکر پہ لشکر بھیجتا چلا گیا، لشکر پہ لشکر بھیجتا چلا گیا، حتیٰ کہ ابن سعد کو رے کی سلطنت کی لالچ دے کر بھیجا گیا، زبردست لشکر دے کر، کہ ان کو بولو کہ یزید کی بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہو گئی، میں مطلب کہ وہاں سے چلا، مجھے مکتوب لکھے گئے اور مجھے اسی طرح بلایا گیا ہے، مجھے اسی طرح مطلب مجھ سے وعدے کیے گئے، اور آج اگر وہ وعدے پورے نہیں کر رہے تو مجھے واپس بھی نہیں جانے دے رہے ہو، کوئی اور راستہ بھی نہیں دے رہے ہو۔ اگر بیعت کرنی تھی تو میں اسی وقت کہہ لیتا، اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرنی، اس گناہگار کی بیعت نہیں کرنی۔ امام علی مقام نے پہلے بھی بیعت سے منع کیا، ابھی بیعت سے منع کیا، کہا ٹھیک ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے حجت قائم کی۔ 10 محرم الحرام کو یزید پلید کے لشکر کے سامنے جا کر آپ نے خطبہ دیا، تاریخی خطبہ دیا، فرمایا اے لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ، اپنے لوگوں کو جمع کرو، میں تمہیں بیان کرتا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کہ میں تم سے مہلت لینا چاہتا ہوں، نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ امام کی آواز جب خیمہ میں پہنچی تو پردہ نشین خواتین رونے لگیں۔ آپ نے اس وقت بھی حضرت عباس اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، جاؤ اور انہیں خاموش کرا، خدا کی قسم انہیں ابھی بہت رونا ہے۔ پھر ان سنگ دلوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمانے لگے ذرا میرا نسب تو بیان کرو، تم مجھ سے لڑنے آئے ہو، مجھے قتل کرنے آئے ہو، میرا نسب تو بیان کرو، اور سوچو تو صحیح کہ میں کون ہوں، اپنے گریبان میں جھانکو، کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے؟ میری بے حرمتی تم کو حلال ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا تم نے نہ سنا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا اتنی بات تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ وہی شمر مردود موجود تھا، کہنے لگا ہم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے، بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا؟ ذرا آپ بھی تو سوچو گے، کوئی بات تھی؟ امام علی مقام حجت قائم کر رہے ہیں، فرماتے کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا؟ کیا تمہارا کوئی مال لوٹا؟ تمہارے کسی کو زخمی کیا؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ مکتوب دے کر تمہیں لوگوں نے بلایا، حتیٰ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت وہی موجود رہے کہ نام لیے، ایک ایک نام، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مکتوب نہ لکھے تھے؟ تم نے لیٹر نہ لکھے تھے؟ یہ بدبخت مکر گئے، ہم نے کہاں لکھا، مکر گئے۔ پھر کیا تھا؟ ٹھیک ہے جو تمہیں پسند، تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پلٹ گئے اور چلے گئے۔ اتنے ابن سعد نے حکم دیا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اب جو حور تھے جنہوں نے سب سے پہلے امام علی مقام کو روکا تھا،
انہوں نے ابن سعد کو کہا کہ اے ابن سعد، تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ نواسہ رسول سے لڑے گا؟ بولے گا لڑوں گا، ایسی لڑائی لڑوں گا جس کا ادنا درجہ سروں کا اڑنا اور ہاتھوں کا گرنا ہے۔ کہا تو وہ باتیں جو امام علی مقام نے رکھی تھی کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یہاں لڑائی کہاں تھی؟ کہا میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بس مجھے صرف لڑنا ہے۔ جب حضرت سیدنا حور رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ تو لڑائی پر اتر آئے، بے چین تھا، آپ بے چین تھے۔ آپ کے قریب ایک سوار نے کہا کہ اے حور، میں نے بڑے بڑے مارکے میں تمہیں دیکھا ہے کہ تم کبھی بے چین نہیں ہوتے، کیا بات ہے آج بڑے بے چین ہو؟ بڑا تاریخی جملہ کتابوں میں لکھا گیا۔ حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں سوچتا ہوں ایک طرف جنت کے کچھ رنگ پھول کھلے ہیں اور ایک جانب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور میں اگر پرزے پرزے کر کے جلا دیا جاؤں تو جنت چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ یہ نعرہ حور کا تھا، یہ نعرہ حور کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا تھے اور ہے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے۔ حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہو کر معذرت طلب کرتے ہیں، حضور معاف کر دیجیے، میں وہی حور ہوں، میں وہی حور ہوں جس نے آپ کا پہلا راستہ روکا، مجھے کیا معلوم تھا کہ بات یہاں تک پہنچے گی۔ میرے آقا میری معذرت قبول کیجیے، میرے لیے دعا استغفار کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اجازت دی، لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا، مگر کتنا لڑتے 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 آخر کار امام پر اپنی جان قربان کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ رفقا کی باری ہے جو آپ کے ساتھ تھے، ایک ایک کر کے انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ہیں، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کر ایک نے دیا سب نے جواب ریت پر۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب رہتے۔ یہ سارے رفقا جب شہید ہو گئے پھر کیا تھا؟ پھر امام علی مقام کے شہزادوں کی باری تھی، بھائی بھتیجے بھانجوں کی باری تھی، ایک ایک کر کے وہ بھی شہید ہوتے گئے۔ امام علی اکبر شہید ہوئے، ان کے پیارے جسم کو سینے سے لگا کر لا کر خیموں کے پاس رکھ دیا۔ پھر امام قاسم شہید ہوئے، ان کے مبارک جسم کو لا کر امام علی مقام نے ان کے قریب رکھ دیا۔ ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور آخر میں کیا تھا؟ امام علی مقام جب خیمے میں گئے تو 6 ماہ کا علی اصغر، پیاس اس بیچارے کی کیا حالت ہوگی، اس علی اصغر کو لے کر گود میں لے کر ان سنگ دلوں کے آگے جب تشریف لاتے ہیں، انہی میں کا ایک شخص سنگ دل ظالم خبیث
نے تیر کھینچا اور علی اصغر کے اوپر چھوڑ دیا، اور امام علی مقام کی گود میں ہی ننھا علی اصغر دم توڑ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئے ہائے، کیا وقت تھا وہ، کیا وقت تھا۔ پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، حسرت ان گونچوں پر ہے جو بے کھلے مرجھا گئے۔ اب امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے، اور آخر کار آپ نے تیاری کی۔ اب کو تھا ہی نہیں کون گھوڑے پر سوار کرتا، کون تیاری کرواتا، خود ہی ساری تیاری ہو رہی تھی، اور آپ ان سنگدلوں کی طرف بڑھے۔ حسن رضا خان علیہ رحمت الحنہ لکھتے ہیں، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کے رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوہ گان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دین دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، کاروان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ آخر کار آپ دشمنوں کے آگے تشریف لے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے دشمن آتا ہے، آپ لڑتے ہیں، مگر لڑتے 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 جب ظالموں نے دیکھا کہ اگر ایک ایک کر کر آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب پر غالب آ جائیں گے، سب پر غالب آ جائیں گے۔ آخر کار انہوں نے گھیرا کیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر، فاطمہ کے لاڈلے پر چاروں طرف سے تیروں کے حملے ہونے لگے۔ امام تھک گئے، زخموں سے چور ہو گئے، 33 زخم نیزے کے اور 34 گھاؤ تلواروں کے لگے، تیروں کا تو شمار ہی نہیں تھا، اٹھنا چاہتے تھے مگر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی حالت میں زمین پر تشریف لے آئے ایک بدبخت آگے بڑھا، اور 3 دن کے سوکھے گلے پیاسے پر خنجر پھیر کر سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ حقیقت بھی یہی، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا ایک خاندان اہل بیت۔ اور امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے روز 10 محرم الحرام کو نانا کے دین کا جھنڈا بلند کیا اور اپنی جان دین پر قربان کر دی، حق پر ثابت رہے، ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، استقامت استقامت اور استقامت کا ایک درس دیا کہ پریشانی مصیبت آ بھی جائے اپنے قدموں کو لڑکھڑانے مت، ڈٹے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مدد کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کا میہ برسائے گا۔ آج کیا ہے، کہاں یزیدی، کہاں یزیدی، مٹ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ آج ان پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ یزید بدبخت، پلید، ظلم کیا، زیادتی کی، اور اس واقعے کربلا کے بعد ہزاروں عاشقان رسول مدینہ منورہ میں شہید کروائے اس بدبخت نے۔
اس کی فوج نے آقا کی مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، نمازیں نہیں ہوئی۔ اس کی فوج نے کعبہ مشرفہ پر سنگ باری کی، کعبے کا غلاف جلا دیا، حرم پاک کو پتھروں سے بھر دیا۔ وہ کتنے عرصہ جیا؟ چند سال کے بعد یہ بھی مر گیا۔ 7 سال کے بعد ابن زیاد بدنیات اسی نہر فرات کے اوپر ظلم و ستم کے ساتھ مارا گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جنہوں نے دولت کے لیے، شہرت کے لیے، منصب کے لیے، جائیداد کے لیے یہ ظلم کیا، کچھ بھی تو ہاتھ نہ آیا، کچھ بھی تو ہاتھ نہ آیا، سب ختم ہو گیا۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، ایک تش نگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہاری سڑا کیے، گورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستا، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طلب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سرکٹ گئے امانت تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جحیم میں جس دن سزا ملی۔ درس دیا ہے اس واقعے نے کہ جو دنیا کی اور مال کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں وہ فائدے میں۔ آج یزیدی ایک نہیں ملتا، دنیا کے کونے کونے میں تمہیں سید ملیں گے، حسینی ملیں گے، حسنی ملیں گے، یہ ملیں گے۔ ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے کہ آل رسول نے سب کچھ قربان کر دیا۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔